یقینی طور پر یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں اور ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے باعث خیر ہے، ہماری محفل کے لیے باعث برکت ہے، ہمارے دلوں کے لیے، ہمارے ذہنوں کے لیے ان کا ذکر کرنا خیر ہی خیر ہے، کیونکہ یہ اللہ کے مقدس ولی ہیں۔ آپ کی زندگی کے چند اقوال ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مخدوم مشرح جاوید زندانی فرماتے ہیں کہ جس شخص کی زندگی میں صرف ایک ہفتہ بچا ہو، اسے اگر ایسا علم ہو جائے کہ اس کی زندگی میں صرف ایک ہفتہ ہی بچا ہوا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ ایک عام انسان ہے، اس کا ذہن یہ ہوگا کہ میں نے جو چیزیں کمائی ہیں، جو چیزیں جمع کی ہیں، ان کے تعلق سے لوگوں کو بتا دوں کہ فلاں فلاں چیز میرے پاس ہے، فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کو دے دینا، اور فلاں فلاں چیز فلاں فلاں کے اندر تقسیم کر دینا۔ اس طرح کر کے وہ اپنا پورا ایک سسٹم بنائے گا اور پورا میپ لوگوں کے سامنے رکھ دے گا کہ یہ آپ کو کرنا ہے۔ لیکن حضور مخدوم اشرف جاوید زندانی فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس ایک ہفتہ بچا ہو تو اسے اس طرح کے معاملات کرنے کے بجائے وہ ایک ہفتہ بھی علم دین سیکھنے میں گزار دینا چاہیے۔ معلوم چلا کہ علم دین سیکھنے کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں سب علم والے ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جاہلوں کو اپنا دوست نہیں بناتا ہے، اللہ نے اپنا دوست بنایا ہے تو علم والوں کو بنایا ہے، تقوی والوں کو بنایا ہے، پرہیزگاروں کو بنایا ہے۔ تو علم علماء کی پہچان ہے، علم ہی سے بندہ اعلیٰ مقام پا لیتا ہے، اور جتنے اولیاء ہیں سب کے سب علم والے ہوئے ہیں۔ اولیاء میں کوئی ایسا نہیں جو بے علم ہو۔ فرض ہے یہ کہ پڑھنے کا جو سلسلہ ہے وہ ممکن ہے ہماری طرح نہ ہو، کوئی نظروں سے ہی پڑھا دے، کوئی نظروں سے ہی پلا دے، بہت ممکن ہے، جیسے حضور غوث پاک نے نظروں سے ہی ولی بنا دی، نگاہ ڈالی اور ولی بنا دیا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ چور آیا چوری کرنے کے لیے، نگاہ ڈالی، وہ چور تو اپنے وقت کا بہت بڑا ولی بن گیا۔ یہ اولیاء اللہ کی کرامت ہے، یعنی اولیاء اللہ نگاہ ڈال کر کے ولی بنا دیا کرتے۔ اب اندازہ لگاؤ کہ ایک ولی کامل جو اس امت کا فرد ہے، ایک عظیم مقام رکھنے والا ہے، جب وہ کسی پر نگاہ ڈال دیتا ہے وہ خود ولی بن جاتا ہے، تو یہ ولی جس کی نسل میں ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے، حضرت علی ہے، یہ لوگ جس پر نظر ڈالتے ہیں اس کا مقام کیسا ہوگا؟ تو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ بڑے عظیم مقام اور مرتبے والے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عالموں کو ہی اپنا دوست بناتا ہے، جاہلوں کو اللہ دوست نہیں بناتا ہے۔ دوسری بات، حضور مخدوم اشرف جہانگیر زندانی کے ملفوظات سے ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وہ ہے شریعت کی پابندی۔ شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ ہر انسان کا کام ہے، ہر مسلمان کا کام ہے۔ جو شریعت پر عمل نہیں کرتا، شریعت پر جو عمل نہیں کر سکتا ہے، جو شریعت پر عامل نہیں ہے، وہ ولی بھی نہیں بن سکتا ہے۔ سلطان بایزید بستامی کا بڑا مشہور قول ہے کہ اگر تم کسی کو آسمان میں چار پیر پھیلائے ہوئے، چار زانوں ہو کر یعنی دونوں پیر پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھو، اور اس کے بعد بھی تمہیں ایسا لگنے لگے کہ یہ آسمان میں بیٹھا ہوا ہے، ہو سکتا ہے یہ اللہ کا ولی ہو، تو یقین ہرگز مت کرنا جب تک تم یہ نہ دیکھ لو کہ شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ یعنی شریعت پر عمل اگر کوئی کرے گا تو ہی وہ ولی ہے، اور جو شریعت کا باغی ہے، شریعت پر عمل نہیں کرتا، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بڑے افسوس کا مقام ہے، کچھ ایسے لوگ ہو گئے ہیں جو شریعت کو الگ بیان کرتے ہیں، طریقت کو الگ بیان کرتے ہیں، گویا اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ شریعت کا طریقت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، معاذ اللہ۔ حالانکہ ایسا نہیں، شریعت اور طریقت یہ دونوں منزلیں ہیں اعلیٰ درجے کی، اور شریعت ایک کل ہے۔
اور شریعت کے اندر ہی طریقت ہے، یعنی بندہ اگر شریعت پر عمل کرتا ہے تو مان سکتے ہیں کہ طریقت پر عمل کر رہا ہے، لیکن اگر وہ طریقت پر عمل کرنے کا دعوے دار ہے تو شریعت سے اگر وہ بے نیاز ہے تو وہ شریعت پر عمل کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے شرع شریف کی پابندی ضرور ہو، احکام دین کی پابندی ضرور ہونی چاہیے۔ اسی طرح حضور مخدوم پاک اپنے ملفوظات میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں اولیاء اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اولیاء اللہ کے واقعات پڑھا کرے، سنا کرے، ان کی زندگی کے واقعات کو سمجھا کرے اور اس سے نصیحتیں حاصل کیا کرے۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آج ایک پوری ٹیم بنا کر کے ہمارے نیچے لگا دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو اولیاء اللہ سے بزن کر دو، اللہ والوں سے دور کر دو، اللہ والوں سے ان لوگوں کے رخ پھیر دو۔ یاد رکھیں جو لوگ اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں حقیقت میں وہ اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، کیونکہ کہ اللہ والے ہی ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کی محفلوں میں بیٹھنا، ان کے تذکرے سننا، ان کے ذکر سننا، اس کی وجہ سے ان کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسا حضرت نے کہا نا کہ جب اگر کسی کو یہ ہو کہ وہ اپنا عشق رسول بڑھانا چاہتا ہے تو اچھے نعت خواں سے نعت شریف سنا کرے۔ اچھے نعت خواں کی قید بھی بڑی اہم ہے، اس لیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس انداز میں پڑھتے ہیں کہ معاملات سب ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں۔ تو اچھے نعت خواں سے، اچھی نعتیں سننے سے کیا ہوتا ہے؟ عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بزرگوں کے واقعات سننے سے، بزرگوں کی قصے سننے سے، ان کے اقوال سننے سے بھی ان کی عقیدت میں ہمارا اضافہ ہوتا ہے۔ تو حضور مقبول پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ وعظ کرنا یعنی تقریر کرنا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ تقریر کرنا اس کے لیے جو لب و لہجہ ہونا چاہیے، جو انداز ہونا چاہیے، مخدوم پاک کے قوال کے مطابق وہ یہ نرم لہجہ ہونا چاہیے، شائستہ الفاظ ہونے چاہیے، گفتگو سلجھی ہوئی ہونی چاہیے، آرام سے ٹھہر ٹھہر کر بولا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں تو احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنا ٹھہر ٹھہر کر کے بولا کرتے تھے کہ اگر کوئی حضور کی الفاظ گننا چاہے تو انگلیوں پر گن لیتا، یعنی اتنا آرام آرام سے بولتے تھے، کیونکہ محفل میں ابو بکر جیسے عظیم علم والے ہیں تو اعرابی لوگ بھی آیا کرتے تھے، گاؤں والے بھی، دور والے بھی آیا کرتے تھے، تو سب کا حضور خیال فرماتے تھے اور سب کے اعتبار سے گفتگو کرتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھار ایک ایک کلمہ حضور کو دو دو تین تین مرتبہ دہرانا بھی پڑ جاتا تو حضور دہرایا کرتے تھے۔ تو یہ تبلیغ دین کے کچھ اہم رموز ہے جو ہمیں سمجھنے چاہیے۔ یعنی کوئی اگر مسئلہ پوچھنے کے لیے آ گیا، کسی نے کوئی بات پوچھی، ہم نے بتائی، اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو ہم دوبارہ بھی اسے بتا دیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم ایک دو بار بتانے کے بعد میں اکتا جائیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا، امام شافعی تو اسے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، دوبارہ پھر اس نے پوچھا، پھر آپ نے سمجھایا، اس کی سمجھ میں نہیں آئی، 70 مرتبہ اس نے ایک ہی مسئلہ سمجھا اور امام شافعی کو دیکھے سارا وقت چھوڑ کر اس کو ایک ہی مسئلہ سمجھا رہا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دین کو پھیلانے کے لیے دلچسپی تھی، لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ دو چار بار کسی نے کچھ پوچھ لیا، اس کے بعد ہم تو اس پہ بسن ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف ہمیں جو بلانا ہے لوگوں کو، وہ علم کے ذریعے، حکمت کے ذریعے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلانا ہے، لہٰذا اس طرح کے معاملات نہیں ہونے چاہیے۔ اسی طرح حضور مخدوم پاک رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ علماء کو چاہیے کہ وہ کسب اختیار کریں، یعنی وہ اپنے لیے حلال ذریعہ بنائے اور اس حلال ذریعے کے ذریعے ہی وہ خدمت دین کریں گے تو بہت زیادہ آسانیاں ہو جائیں گی، کسی کے احسان بند نہیں ہوگی۔ اپنا بزنس ہونا چاہیے اور اسی بزنس کے اوپر اپن کو ڈپینڈ ہونا چاہیے اور اسی کے اعتبار سے ہمیں کیا ہے دین کی تبلیغ کرنے میں بڑی آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ بزنس ہمارے بزرگوں کا ہوا کرتا تھا۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بہت بڑے تاجر تھے اپنے زمانے، بہت بڑے تاجر تھے۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، کئی مثالیں موجود ہیں صحابہ کی،
تابعین کی، بزرگان دین کی، جو بزنس کیا کرتے تھے اور بزنس کے ذریعے وہ لوگ دین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. ایسا نہیں کہ بزنس کو ہی پورا وقت دے دیا، بلکہ دین کی خدمت بھی کیا کرتے تھے. لہٰذا ہمیں اس طرف توجہ دینا چاہیے. لیکن ایک خاص اصول ہے، وہ یہ کہ ہمیں مال حرام سے بچنا، مال حرام سے بچنا ہے. اگر جھوٹ شامل ہو گیا تو وہ مال کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اگر ہم نے اس کے اندر کوئی ایسا معاملہ کر دیا جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق نہیں ہے، وہ مال کیا ہو جائے گا؟ ناجائز ہو جائے گا. لہٰذا شریعت کے تقاضوں کے مطابق، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جو بزنس کرتے ہیں انہیں کم سے کم فائنینس کی نالج لینی چاہیے، انہیں سمجھنا چاہیے کہ تقاضے کیا ہیں خریدنے کے، بیچنے کے. یہ تمام چیزیں انہیں سمجھنا چاہیے اور بزنس کرنا چاہیے. اور دو شخصیتیں ہیں اسلام کی جو نمایاں شخصیتیں ہیں، ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. جنہیں بزنس میں ترقی چاہیے وہ ان کا بزنس ماڈل پڑھا کرے. انہوں نے جو اصول ضوابط بنائے ہیں اس کے مطابق اپنے بزنس کو ڈھالنے کی کوشش کریں. حضرت عثمان کی مثال آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ پہنچے تو اس وقت آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد دوبارہ بزنس شروع کیا. 2-4 سال کے عرصے کے اندر پورے مدینہ میں سب سے زیادہ رئیس آدمی حضرت عثمان تھے. تو غور کرنے کا مطلب ہے ان کا بزنس ماڈل اتنا اچھا تھا کہ اس پر اگر ہم توجہ دیں تو 1 روپیہ حرام کا نہیں تھا. اس میں ساری حلال کی چیزیں تھی. اور جو تقاضے تھے اور سب سے اہم جو تھا وہ یہ تھا صدقہ کرنا. یعنی جو ہم نے کمایا ہے اس میں سے صدقہ دینا، خیرات دینا. آپ جو بھی کما رہے ہیں اس میں سے 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے آپ نکال کر کے ڈالیے. کسی تقسیم کے لیے دے دیجیے، کسی مدرسے میں دے دیجیے، جو ضرورت مند ہے اسے دے دیجیے. آپ دیکھیے گا دوسرے دن آپ کے پاس گراہکوں کی بنوار ہوگی. یہ حقیقت ہے نا؟ کیونکہ جو برکت آتی ہے وہ دینے والا اللہ تعالیٰ. اور جب تم اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو ہی برکت آئے گی. لہٰذا ہمیں ان چیزوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے. تو ضرور وقتوں میں بات رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے تعلق سے آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائیں. پہلا تو یہ کہ بندہ جب اس کے سامنے کھانے کا معاملہ ہو، یعنی کمائی کا معاملہ ہو، تو رزق حلال کو سامنے رکھے. دوسرا یہ کہ یہ اعتقاد رکھے کہ کھانا جو ہمارے سامنے آ گیا ہے یہی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. جو ہمارے سامنے آ گیا ہے یہی اللہ کی عطا ہے. اسی پر اتفاق کریں، قناعت کریں. یعنی ایسا نہ ہو کہ ہم مزید کی خواہش کریں اور پھر مزید کے چکر میں معاملات اس قدر بگڑ جائے کہ کچھ لوگ تو جو ہے سانس جہاں سے آنے کا راستہ ہوتا ہے وہاں تک کھا لیتے ہیں اور معاملات بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانے کے بھی، پیٹ کے بھی 3 حصے ہونے چاہیے. یعنی آپ کھانا کھائیں ایک حصہ پانی کے لیے چھوڑ دیں اور ایک حصہ آپ سانس لینے کے لیے چھوڑ دیں. کبھی کبھار دعوت ہوتی ہے تو معاملات ادھر کے ادھر ہو جاتے ہیں. لیکن یہ روٹین بنا لیں آپ لوگ، ہے نا. یہ روٹین اگر بنائیں گے تو اس کے ذریعے آسانی پیدا ہو جائے گی. اور یہ روٹین جب بنی رہے گی ہماری تو